بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ افغانستان میں انٹیلیجنس ایجنسیز مختلف ملکوں کی کام کر رہی تھیں اور 20 سال تک جب کہ امریکہ وہاں موجود رہا، یہ انٹیلیجنس ایجنسیز اپنے اپنے مہروں پہ بڑا خرچ کرتی رہیں۔ CIA وہاں پہ طالبان کو بھی رشوت دیتے تھے اپنے سامان ٹرک گزارنے کے لیے۔ یہ افغانستان کے مختلف پولیٹیشنز، مختلف انٹیلیجنس لیڈرز یا ان کے پولیس یا انٹیلیجنس کے آفسرز، ان کو بھی برائب کیا جاتا رہا تاکہ وہ خوش رہیں اور کام کرتے رہیں ان کی مرضی کا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت امریکہ کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی خرچہ کر رہی تھی، اور وہ نیشن بلڈنگ کا ڈرامہ تھا چل رہا، سڑکیں بنانی ہیں، یہ کرنا وہ کرنا، وہاں پہ وہ تھا ایک طریقہ کار۔ بھارت کی حکومت خرچہ کر رہی تھی، کچھ لوگوں کی جیبوں میں ڈال رہے تھے، سیاستدانوں کی، اور کچھ وہاں پہ بعض پروجیکٹس وغیرہ مکمل کیے۔ لیکن جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، انہوں نے بہت سارے جب کام کرنے ہیں تو اس کے لیے جو گورنمنٹ سے پیسہ ملتا ہے وہ عموماً ناکافی ہوتا ہے، لہٰذا گورنمنٹس ان کو اگنور کرتی ہیں اور اجازت دے دیتی ہیں کہ آپ ناجائز پیسہ بنا کے تو اس ناجائز کام پہ خرچ کریں۔ جیسے پاکستان کے اندر بھارت دہشت گردی کرا رہا تھا اور دہشت گردی پہ بڑا خرچہ آیا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو داعش کے لوگ تھے ان کو $500 ہر مہینے کا ہر آدمی کو دیا جاتا تھا، جو بہت بڑی رقم ہے۔ اور یہ ڈالرز کہاں سے آئیں گے؟ لازمی بات ہے کہ یہ بھارت اپنے خزانے سے خرچ نہیں کرے گا، یہ CIA اپنے خزانے سے خرچ نہیں کریں گے۔ اس کے لیے افغانستان جیسے ملک میں بڑا آسان راستہ تھا۔ افغانستان جیسے ملک میں جہاں پاپی گروئنگ موجود تھی اور طالبان نے اپنے پہلے دور میں پاپی گروئنگ پہ پابندی لگا دی اور وہاں پہ پاپی کے کھیت جلا دیے گئے، نتیجہ یہ کہ وہاں پہ پاپی گروئنگ نہیں تھی، بہت معمولی تھی، بہت تھوڑی تھی۔ لیکن جب یہ کام شروع ہوا، بھارت نے جب ٹیررزم وغیرہ کرانے کا قصہ شروع کیا تو پھر پیسہ وہاں سے بلڈ اپ ہونا شروع ہوا، اور انہوں نے وہاں سے ہیروئن کی سمگلنگ وغیرہ کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے جاتے رہے، اور پیسہ جو بنتا تھا وہاں پہ اس کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ اسی طرح CIA جو ہے وہ اپنے طور پہ مختلف کاروائیوں میں استعمال کرتی رہی، جو فالتو پیسہ وہ یہاں سے بناتے تھے۔ یہ جو پیسہ ان کا جب یہ نارکوٹکس کے آپ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کارندے ہیں جن کے اوپر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو آپ کو بعض سمگلرز اس میں ریکروٹ کرنے پڑتے ہیں جو کہ بھارت کے اپنے لوگ تھے، اور اسی طرح آپ کو لوکل افغان جو ہیں ان کو ریکروٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ پاپی گروئنگ جو کرنی ہے گروورز کو وہ لے کے آئیں، ان سے کروائیں کام اور پھر ان میں پیسہ بانٹیں۔ تو اس کے لیے آپ کو افغان چاہیے تھے، سو ایک نیٹ ورک کریٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس نیٹ ورک کا نقصان کیا ہے؟ اس نیٹ ورک کا نقصان یہ ہے کہ وہ جو افغان وہاں پہ پاپی گروئنگ کرتے ہیں، یا جو ان کو ہینڈلرز تھے ان کے جو کہ پیسہ کما کے یا وہ پروڈکٹ لا کے دیتے تھے، اور پھر وہ پروڈکٹ جو ہے وہ را یا CIA آگے اپنے سمگلرز کو دیتے تھے بیچنے کے لیے، تو اس میں سمگلر اپنا دھندا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بھی اس میں سے پاپی لیں یا وہ بھی اس میں سے ہیروئن لیں اور اپنے مارکیٹ میں جا کے بیچیں تاکہ ان کی جیبیں بھی گرم ہوں، اور اسی طرح وہ افغان جو وہاں پہ لوکلی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی جیبیں بھرتے ہیں۔ تو ایک بڑا آپ کہہ لیجئے کہ ایک سیٹنک نیکسس چل نکلتا ہے شیطانیت کا، جو کہ ہر طرف پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بھارت نے جتنے بھی یہ کام کیا اس میں سے بہت سارا سمگلر جو تھے جن کے تھرو کر رہے تھے وہ بھارت میں بھی لے جا کے بیچتے رہے۔ بہت ساری چیزیں سامنے آئی جب یہ امریکہ اچانک وہاں سے نکلا افغانستان سے، تو بعض چیزیں کھلنی شروع ہوئی، اور یہ جو انڈیا کا ڈرگ ٹریفکنگ کا نیٹ ورک ہے یہ بھی بڑی حد تک سامنے آیا اور پکڑا گیا اس کو۔ اب بھارت میں کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے ایویڈنس کو ڈسٹروائے کر دیا جائے، کیونکہ یہ اب جو انویسٹیگیشن ہے یہ آگے دیکھنے کا کام وہ نیچرلی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کریں گی، یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ بھی اس کو پروب کرے گی۔ جب آپ پکڑتے ہیں مختلف کنسائنمنٹس کو تو پھر شک پڑتا ہے نا، پھر تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ایک طرف تو بھارت یہ ڈرگ ٹریڈ میں اپنی پیسے کی لالچ وہ بھی لوگوں نے پوری کرنی ہوتی ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشن اسائن ہوتے ہیں آپ کو، ان کو پورا کرنے کے لیے آپ نے پیسہ آگے لگانا ہے۔ تو یہ اندازہ ہے کہ یہاں پہ تقریباً 300 سے 400 بلین روپے کی ڈرگ ٹریڈ جو ہے وہ ہوتی رہی ہے عام حالات میں، اور اس میں جو سیزر ہوئے، جو پکڑا گیا ہے وہاں پہ، وہ بھی بہت بڑی کنسائنمنٹ، یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی جو کنسائنمنٹ پکڑی گئی تھی بھارت میں گوا کی ایک پورٹ پہ، جس میں کہ شک ملوث تھا، کیونکہ جو شخص اس میں انوالوڈ تھا وہ مودی کے بڑا قریب تھا، چنانچہ مودی صاحب پہ بھی انگلیاں اٹھنی شروع ہوئیں۔ وہ کوئی 3 ارب ڈالر کی نارکوٹکس تھیں، اور یہ ایران کی چابہار بندر سے، چابہار پورٹ سے، وہاں سے بندرگاہ سے، وہاں سے وہ چلائی گئیں اور یہاں پہ وہ پہنچیں جہاز کے ذریعے۔ اب بھارت میں نہ صرف یہ پکڑے جاتی رہی ہیں، ڈوزز اس کی پکڑی گئی ہیں، دو ایک اس میں آپ دیکھیے کہ شاہ رخ خان کا بیٹا ریسنٹلی پکڑا گیا، اور وہ بھی یہی ایک تھا ایک گروپ تھا جو کہ، یا گینگ تھا جو کہ دہلی لے کے جانا چاہ رہا تھا، کہ یہ پکڑا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ پکڑے جائیں جو بھی، وہ تو ٹھیک ہے کہ بعض آپ کی کنسائنمنٹس پکڑی گئیں، لیکن اندازہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹریڈ جو ہے یہ کتنی بڑی یا بڑے پیمانے پہ چل رہی ہے۔ جو افغانستان سے ٹریڈ چل رہی تھی، اس کا جو آج حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو فصل پیچھے لگی ہوئی تھی، اس سے جو کچھ بن رہا تھا وہ اب صفائی کی جا رہی، کیونکہ طالبان تو یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ نتیجہ یہ کہ جو آج دن تک ہوا وہ ایک ہسٹری ہے جو کہ کھلے گی، کہ 20 سال میں بھارت نے وہاں پہ ڈرگس کا کیا کیا گل کھلائے، کیا ٹریڈ کی۔ اب طالبان کے نکل جانے کے بعد اس وقت 2001 میں یہ وہاں پہ جو ڈرگ ٹریڈ تھی وہ تقریباً کوئی 180 ٹن کے قریب اس وقت موجود تھی کہ یہ یہاں سے پیدا ہو رہی ہے، لیکن 2 سال کے اندر اندر جب یہ آکوپیشنل فورسز وہاں پہ آ گئیں، امریکہ بھی اور بھارت بھی پہنچ گیا، تو یہ 3400 ٹن تک یہ پروڈکشن وہاں پہ پہنچی۔ اب یہ پروڈکشن جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی، اب جب کہ امریکہ وہاں سے نکلا ہے تو یہ تقریباً 9000 ٹن کے قریب تھی جو پروڈکشن وہاں سے پاپی کی یا اس کے پروڈکٹس سے نکلتی تھی۔ یہ ڈرگ مافیا جو ہے یہ اب 2020 اور 2021 کے درمیان جو فصل لگی تھی یا جو نارکوٹکس وہاں بنی، اس کو وہاں سے نکالنے کے چکر میں ہے، کیونکہ اگر وہ پھنس جاتی ہے، وہ رہ جاتی ہے، اس میں سے کنسائنمنٹس نکلی ہیں، تو طالبان کا ہولڈ پوری طرح وہاں پہ قائم ہونے سے پہلے یہ ڈرگز وہاں سے نکال لی جائیں گی اگر کچھ رہ گئی ہے، ورنہ تو بہت سارا کچھ تو اس افراتفری میں نکال لیا گیا۔ بھارت میں بھی اس کے امپیکٹ آنا شروع ہوا، لازماً وہاں پہ بچے جو ہیں وہ بڑی جلدی ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں اگر وہاں تک رسائی ہو، اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ بعض کیسز جو پکڑے گئے ہیں ان میں پہلے بالکل نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن یہ بچوں کے جو کیسز ہیں یہ تقریباً 2020 میں 264 پکڑے گئے، پھر اس سے پہلے 2015 میں صرف 82 کیسز تھے۔ تو یہ بڑھ رہے ہیں، کیونکہ نارکوٹکس کے جو سمگلرز ہیں، جو را کو پیسہ کما کے دیتے ہیں، وہ پھر اپنا بھی کام چلاتے ہیں، تو یہاں آتے رہیں۔ جب افغانستان سے یہ نکلتی ہے ہیروئن تو یہ کوئی 10,000 روپے پر kg ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ آگے جاتے جاتے اس کی قیمت کتنی بڑھتی ہے، تو وہ پروفٹ کتنا ہے، یعنی 10,000 kg افغانستان سے لی، آگے جا کے آپ نے جب بیچی تو وہ 1 لاکھ روپے kg کے حساب سے یا اس سے بھی زیادہ پہ، تو وہ بہت زیادہ، اس میں کمائی بہت زیادہ ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو 2-3 کنسائنمنٹس بھارت میں پکڑی گئی ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑا وہاں پہ لوگ تھوڑا جھنجھوڑے گئے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ بھارت کا سلسلہ ہے کیا۔ پیچھے وہاں پہ کئی کنسائنمنٹس پکڑی گئی ریڈیو ایکٹیو مٹیریلز کی، یعنی دوسرے لفظوں میں وہاں پہ غیر قانونی تجارت ہر طرح سے جاری ہے، اور اس میں یہ جو نارکوٹکس ہیں وہ بھی، اور ریڈیو ایکٹیو مٹیریل وہ بھی۔ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل جو ہے ان کی باہر انٹرنیشنل مارکیٹ میں، خاص طور پہ یہ جو نارتھ کوریا وغیرہ وہاں بیچتے ہیں، تو وہ بڑے پیسے اس کے بڑے زیادہ ملتے ہیں، لیکن یہ سارا کام جو وہاں ہو رہا ہے بھارت سے، تو یہ جو ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہے یہ تو بھارت سے ہی نکالا جاتا ہے، خاص طور پہ جو وہاں پہ مائننگ وغیرہ جہاں پہ ہیں، وہاں پہ سیکورٹی کمزور ہے، یا وہاں پہ سیکورٹی کے لوگ ملے ہوئے ہیں اسمگلرز کے ساتھ، تو وہاں سے نکلتا ہے۔
لیکن جتنی بھی نارکوٹکس ہے اس کی جتنی بھی خبر لی گئی ہے یا جتنا اس کے اوپر سٹڈی کی گئی ہے، ہماری اس پہ جو تحقیقات ہیں اس کے مطابق یہ قندھار سے اس کو چلایا جاتا رہا کنسائنمنٹس کو، اور پھر یہ ایران پہنچائی جاتی ہیں، جہاں پہ چابہار اور بندر عباس 2 پورٹس ہیں جو کہ ان کاموں کے لیے استعمال ہوئی، کنٹینرز کے ذریعے یہاں سے چلائی گئی ہیں۔ سو ایران کی 2 بنیادی طور پہ پوسٹس ہیں جو پورٹس ہیں جو کہ استعمال ہو رہی ہیں۔ اس میں جو میں ذکر کرنا اس وقت بھول گیا، یہ جو مندرا اڈانی پورٹ ہے جہاں سے یہ بھارت میں پکڑی گئی، اور یہ اس میں بینیفیشریز میں مودی کے اپنے قریبی لوگ ہیں جو کہ مگر یہ ساری تحقیقات ٹال دی گئی ہے، کیس آگے بڑھا نہیں، جس کے وجہ سے صحیح تصویر سامنے نہیں آئی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جتنا کچھ ہوا یہاں پہ، یہ پاپی کی ٹریڈ اتنی بڑی، لیکن انٹرنیشنلی اس کے اوپر بہت زیادہ تحقیق نہ ہوئی۔ ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ یہاں پہ اس کا راج تھا افغانستان میں، جب تک کہ امریکہ وہاں پہ رہا، نیٹو وہاں پہ رہا، اور وہ ہر طرف جاتے آتے تھے، لیکن انہوں نے اس ٹریڈ کو دیکھا کہ یہ مونوپلائز کی ہوئی ہے بھارت نے اور امریکہ نے، اس کے باوجود انہوں نے ان آکوپائرز کو جو وہاں پہ افغانستان پہ قابض تھے ان کے اوپر کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی الزام تراشی نہیں کی۔ نتیجہ یہ کہ یہ چیزیں اب کھلنا شروع ہوئی ہیں۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق اس وقت ہمیں پتہ تھا، کیونکہ یہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ بعض اوقات چیزیں ڈیولپ کرتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے کہ ٹیرر فائنانسنگ جو ہے وہ کس پیسے سے ہو رہی ہے، وہ ہمیں اندازہ تھا، وہ ہمیں پتہ بھی کچھ تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ شواہد سامنے آ رہے ہیں، اور یہ جو مین سٹریم انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ جو پہلے اس سے بالکل لا تعلقی کا اظہار کر رہا تھا، اب وہ کچھ نہ کچھ اس پہ دلچسپی لے رہے ہیں اور یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ دنیا نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جب یہ چیزوں کے اوپر بہت کنٹرول نہیں کیا جاتا تو پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ پھیل جاتی ہے، پھر اس وقت جب لوگوں کی اپنے ملکوں میں آ کے تباہی مچتی ہے، ان کے اپنے لوگ نشئی ہونا شروع ہوتے ہیں، تو پھر مغربی دنیا جاگتی ہے اور اس وقت واہ والا مچتا ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اسی سٹیج کے اوپر یہ لالچی لوگوں کے جو ٹولے ہیں ان کو پکڑا جائے۔ یہی وہ وقت ہے جب کہ یونائٹڈ نیشن کو اپنی پوری ایک تحقیقات کرنی چاہیے، اور یہ جو نیٹ ورک ہیں ان کو پکڑا جائے۔ یہ چونکہ ٹیررزم ہم چاہتے ہیں کہ رکے، اور ٹیررزم روکنے کے لیے انٹرنیشنلی ویسے بڑا شور مچتا ہے، لیکن یہ ٹیرر فنڈنگ کے جو طریقہ کار ہیں ان کو ہم چیک نہیں کرتے، ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو چیک کرنا چاہیے، اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ جو خطے کے ہمارے ملک ہیں ان کو ایک کیمپین چلانی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹ جو انٹرنیشنل ہے، انہوں نے بھی بھارت کے تقریباً 40 سے 44 بینکس جو تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ یہ منی لانڈرنگ میں انوالوڈ ہیں، اور ان میں سے بعض ٹرانزیکشن جو ہیں وہ بڑے خطرناک خوفناک قسم کے ٹرانزیکشن تھے، اور ان کا خیال تھا کہ یہ ڈرگ کم پیسہ ہے جو کہ ٹیرر فنڈنگ کے لیے استعمال ہوا۔ پاکستان نے بھی اس کے لیے ثبوت مہیا کیے، اور پاکستان کو چاہیے کہ یہ سارے شواہد جو کلبھوشن سے ریلیٹڈ ہیں، جو ویسے آپ نے شواہد رکھے، جو بھی پچھلے دنوں حافظ سعید کے گھر کے قریب حملہ ہوا تھا، بہت سارے شواہد ہیں جس میں فنڈنگ جو ہے وہ بھارت سے ثابت ہے، وہ بھی لے کے FATF میں بھی کیس لے جانا چاہیے، تاکہ اصل جو مجرم ہے اس کھیل کے ان کو کٹہرے میں رکھا جا سکے۔ اور یونائٹڈ نیشن کو خاص طور پہ اس کے اوپر تحقیقات کرنی چاہیے تاکہ دنیا کو ڈرگ کے خطرے سے محفوظ رکھا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔